بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. وقال مولانا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من ثورۃ الغضب. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین مولا امام سجاد علیہ السلام نے وہ عظیم الشان دعا، جس دعا کا نام دعائے استعاذہ ہے، صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، جس میں مولا نے پوری بشریت کو اور انسانیت کو، بخصوص کائنات کے مسلمین اور مومنین کو انسان کی خامیوں سے اور اخلاقی رذائل سے اور اخلاقی برائیوں سے اور ان بیماریوں سے آگاہ کیا ہے جو بیماریاں اور جو رذائل اور خامیاں انسان کی دنیا کی تباہی کا سبب ہے اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے. ان خامیوں سے اور ان برائیوں سے آگاہ کرتے ہوئے 44 خامیاں اور 44 رذائل اور اخلاقی بیماریوں کو مولا نے بیان کیا ہے. ان میں سے ایک انتہائی خطرناک اور مہلک مرض غیظ و غضب ہے. غضب سے پناہ مانگتے ہوئے اور اس خطرناک بیماری سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے مولا نے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من ثورۃ الغضب. خدایا میں تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں غیظ اور غضب کی شدت سے. لہٰذا یہ ایک اتنا خطرناک بیماری ہے کہ جس کے بارے میں حضرت مولا امام سجاد علیہ السلام بارگاہ الہی میں پناہ طلب کر رہے ہیں. اب غضب کی جو نقصانات ہیں، غصے کے جو عواقب ہے، انجام ہے، اور اس کی دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات کو روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. پھر اس کے بعد اس غصے کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس خطرناک اور مہلک بیماری سے کس طرح انسان نجات پائے، بعد میں غصے کا علاج اور غصے کے لیے نجات کا طریقہ آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. خلاصے کے طور پر یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے. اگر کوئی انسان اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھتا اور کنٹرول نہیں کرتا ہے تو یہ پھر اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے. غصہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے، ایک خطرناک مرض ہے. یہ اگر کسی انسان کے اوپر حملہ کر دے، کسی انسان کا غصہ قابو میں کنٹرول میں نہ ہو تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں پریشان بھی ہوتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے عظیم نقصانات میں اور عظیم عواقب اور عظیم مضرات میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ سرور کائنات کا فرمان ہے، غصے کو سرور کائنات نے آگ سے تشبیہ دی ہے. جس طریقے سے آگ بہت زیادہ اگر یہ اپنے حدود میں اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، حد سے اگر بڑھ جائے تو بہت نقصان دہ ہیں. یہ انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز بھی ہے. لہٰذا جہاں آگ مفید ہے وہاں آگ انتہائی نقصان دہ بھی ہے. لہٰذا سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ غصہ بھی ایک آگ ہے، خود انسان کو یہ خطرناک آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے. اس آگ کی وجہ سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں. لہٰذا فرمایا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو کہ اس غصے کی وجہ سے خود بھی جلو گے، دوسروں کو بھی جلاؤ گے. یہ سرور کائنات کا فرمان ہے
ان الغضب جمرۃ توقد فی جوف ابن آدم، غصہ ایک آگ ہے جو فرزند آدم کی دل میں یہ بھڑکتی ہے، اور اس آگ میں خود انسان بھی جل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ اس آگ میں جو ہے وہ جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسانوں میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو بہت دیر سے اسے غصہ آتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اگر غصہ آتا بھی ہے تو بہت دیر سے اسے غصہ آتا ہے۔ اور فرمایا اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ بہت دیر سے غصہ آنا، بہت جلد راضی ہو جانا، یہ بہترین انسان کی علامت ہے۔ اس کے بعد فرمایا بدترین انسان کی علامت اور بدترین مسلمان کی ایک انسان کی علامت یہ ہے، اسے بہت جلد غصہ آتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے معافی مانگ لے، اپنی غلطی کی تسلیم کر لے غلطی کو، تو وہ بہت معاف نہیں کرتا، وہ بہت دیر سے جو ہے نا وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ سرور کا کائنات کا فرمان ہے، الا ان خیر الرجال من کان بطیء الغضب، میری امت میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے بہت دیر سے غصہ آتا ہے، غصے کو کنٹرول رکھتا ہے، غصے کو قابو کرتا ہے، بہت دیر سے اسے غصہ آتا ہے۔ وسریع الرضا، اور بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، کوئی اگر معافی مانگ لے فوراً راضی ہو جاتا ہے، فوراً معاف کر لیتا ہے۔ مزید فرمایا وشر الرجال من کان سریع الغضب وبطیء الرضا۔ یہ روایت سرور کائنات کی مشہور اور معروف کتاب نہج الفصاحہ میں صفحہ نمبر 719 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس سے بہت جلد غصہ آتا ہے۔ بہت جلد غصہ آنا، غصے کو کنٹرول نہ کرنا، یہ بدترین انسان کی علامت ہے۔ اور پھر راضی نہ ہونا، جب اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو فرمایا کہ بطیء الرضا، بہت دیر سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غصے کے نقصانات کو اور غصے کے بدترین عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، غصہ انسان کی دین کو اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ انسان کی دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ایمان کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد مزید تشبیہ دیا ہے، جس طریقے سے سرکہ جو ہے وہ شہد کو تباہ کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ غصہ بھی جو ہے انسان کی دین اور ایمان کو تباہ کرنے والی صفت ہے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، یہ اصول کافی میں باب الغضب میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، غضب اور غصہ انسان کے دین اور ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے سرکہ جو ہے وہ عسل کو، شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ شہد شیرین ہے، میٹھا ہے، اس میں شفا ہے، انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ سرکہ ڈال دیا جائے تو وہ عسل اس کی شیرینی چلی جاتی ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو افادیت ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے سرکہ جو ہے وہ عسل کی خصوصیت کو یا عسل کی شیرینی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور پھر مفید نہیں رہتا، اسی طریقے سے غصہ جو انسان کی دین و ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کے فرمان میں یہ آیا ہے، مولا نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یہ انسان کے لیے مہلک مرض ہے۔ فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور انسان کے لیے ہلاک کنندہ ہے۔ پھر ان 3 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا طاعت النساء و طاعت الغضب و طاعت الشہوہ۔ یہ روایت مولا کائنات کا فرمان عیون الحکم صفحہ نمبر 412 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا ہمیشہ خواتین کی اطاعت کرنا یہ انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، خصوصاً اجتماعی امور میں اور دینی امور میں ان کی باتوں کو اس انداز سے مان لینے کی 100% جو ہے وہ ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کی باتوں کو مان لے۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھار اجتماعی امور میں جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جہاد کا جب حکم آیا تو ہر ایک کے اوپر جہاد واجب ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا
تو بہت سارے لوگوں کو خواتینوں نے روکا کہ ہم بیوہ ہو جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی باتوں کو مان لیا۔ نتیجتاً اس عظیم سعادت سے، اس عظیم فیض سے اور فرض سے وہ محروم رہ گئے۔ اسی طریقے سے خمس کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، انسان کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ فرض الہی اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ پیسہ تو ہمیں خود چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے چاہیے، تو ایسے میں بیوی جو ہے وہ روک لیتی ہے۔ ایسے مقام پر ان کی اطاعت کیا جائے تو یہ اس کے لیے باعث ہلاک ہے، باعث تباہی ہے۔ مزید فرمایا جو انسان ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھتا، غصے میں آ جاتا ہے اور غصے کی اطاعت کر لیتا ہے تو یہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا جو خواہشات نفسانی کی اطاعت کرے، خواہشات نفسانی اگر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کی خواہشات نفسانی اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو غصہ تباہ کرنے والی چیز ہے، خواہشات نفسانی بھی جو ہے نا وہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے فرمایا وہ شخص جو اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھیں، غصے کو کنٹرول میں نہ رکھیں، تو اس کا یہ غصہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ جہنم میں جانے والوں میں سے بہت سارے لوگ اپنے غصے کی وجہ سے، غصے کو قابو نہ کرنے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے جو دوسروں کو نقصانات پہنچایا ہے اور دوسروں کی جان کو، مال کو یا اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا ہے، ایسے جو اپنے غصے کو دوسروں پر اتارنے والے لوگ ہیں، جو غیظ و غضب جن کے کنٹرول میں نہیں ہے، سرور کائنات نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا جہنم کے لیے ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن لوگوں کے غصہ کنٹرول میں نہیں تھا، جن کے غصے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لجہنم بابا لا يدخلہ الا من شفا غیظہ بمعصیت اللہ۔ یہ روایت بھی نہج الفصاحہ صفحہ نمبر 701 پر یہ روایت موجود ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ شخص جو اپنے غصے کو دوسروں پہ اتارتا ہے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے اور پھر اس انداز سے وہ خدا کی معصیت کر لیتا ہے، خدا کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو پی جاؤ، لیکن یہ اپنے غصے کو دوسروں پہ اتار لیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے غضب میں مبتلا ہوتا ہے۔ جہنم در حقیقت خدا کے غیظ و غضب کا مظہر ہے۔ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے خدا بھی اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے، عذاب آخرت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ صحیح روایت میں آیا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من کف غضبہ کف اللہ عذابہ یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے، اپنے غصے کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کے لیے بد کلامی نہیں کرتا اور کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، اپنے غصے کو قابو میں، کنٹرول میں رکھ لیتا ہے، اس شخص کو پروردگار عالم قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہے، اس نے کسی کو ضرر نہیں پہنچایا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، رب العزت بھی اپنا جو غیظ و غضب ہے جہنم کی صورت میں اس سے اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا غصے کو پینے والے جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے غصے کو دوسروں کو اتار لیتا ہے یہ جہنم کی آگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، غصے سے بڑھ کر اور بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کا یہ غصہ حد سے بڑھ جائے تو یہ غصے کی وجہ سے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، اور غصے کی وجہ سے یہ دوسروں کے اوپر تہمتیں لگا لیتا ہے اور بد کلامی پر اتر جاتا ہے، بددہانی پر اتر جاتا ہے۔ اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ روایت اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس پر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے اور اس خطرناک بیماری کو پہچان لیجئے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ مولا امام صادق کا فرمان ہے، عن الصادق علیہ السلام، اشد من الغضب ان الرجل یغضب فیقتل النفس المحترمہ ویغذف المحسنہ۔ اس سے خطرناک بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ انسان غصے میں آ جاتا ہے اور غصے کی وجہ سے فیقتل النفس المحترمہ،
اس کی غصے کی وجہ سے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ معمولی سا غصہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کا غصہ قابو میں نہیں ہے وہ اس کے غصے کی وجہ سے کسی کی جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ یہ عزیزان گرامی آج کل کی دنیا میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ جو ظالم حکمران ہے، جابر حکمران ہے، ان کے غصے کی وجہ سے کتنے انسانوں کی جانیں جا رہی ہے، کتنے ایسے شہر تباہ ہو گئے، کتنے ایسے انسان ہیں جن کی جانیں چلی گئی ان کی معمولی سے غصے کی وجہ سے۔ بہت سارے شہر تباہ ہوئے، بہت سارے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ لہٰذا غصہ اتنا خطرناک اگر نقصان پہنچائے جلا دے تو مخصوص ایریا ہے، لیکن انسان کا جو غصہ ہے وہ اس قدر خطرناک ہے، ہزاروں انسانوں کی جانیں جو ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا فَيَقْتُلُ النَّفْسَ الْمُحْتَرَمَةَ، اس غصے کی وجہ سے انسان نفس محترمہ کو، انسانوں کی جانوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَيَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں یا پاک دامن انسان ہیں ان کے اوپر وہ تہمت لگا لیتا ہے، غصے میں آ کر بہت زیادہ بد کلامی کر لیتا ہے، غصے میں آ کر آبرو ریزی کر لیتا ہے، انسانوں کی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کرتا۔ لہٰذا اعزائے گرامی یہ غصے کے مہالک ہیں، غصے کے بدترین عواقب اور انجام ہے، اور اسی وجہ سے آل محمد نے ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کی، غصے کو پی لینے کی اور غصے کو قابو کرنے کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدائے پروردگار ہمیں اس خطرناک بیماری سے نجات پانے کی، اپنے غصے کو قابو کرنے کی، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔